میری تربت میری غربت کا پتہ دیتی ہے، اب بھی زنداں سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے۔ آئے ہو قبر پر میری تو ذرا بیٹھو تو، میرے بابا کے عزادار میرا حال سنو۔ آج روزہ ہے جہاں کل تھا وہیں پر زندہ، ایسا زندہ کہ لرز جاتی تھی روح انسان۔ تم جو آتے ہو تو پل بھر کو یہ گھر لگتا ہے، ورنہ زندان سے مجھے آج بھی ڈر لگتا ہے۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار، ضرب بے شمار۔ مجھے آغا صاحب کو دعوت خطاب دینی ہے، اس سے پہلے کہ میں ان سے گزارش کروں کہ وہ تشریف لائیں۔ حضرت محسن لکھوی شہید کو اگر اجازت ہے تو میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے، مشہور مصرع ہے، اس کے اوپر 6 مصرے انہوں نے فرمائے کہ کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے۔ وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا روز شہادت، جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے۔ کیوں جلتا ہے آپ کا دل، کیوں جلتا ہے سینہ، کیوں جلتا ہے آپ کا دل، کیوں جلتا ہے سینہ، ہم آپ کے سینے میں تو ماتم نہیں کرتے۔ وہ صرف یہ مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ درخواست گزار ہوں آغا سید علی عمران رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله رأس الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطل بالصخور ميدان أرضه، اللهم داعي المدهوات ودائم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولد والمعلن الحق بالحق، وصلى الله تعالى على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعن الله ولا أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ارباب فہم و دانش، کل کی گفتگو ہماری اس
منزل پہ ختم ہوئی تھی کہ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عقل رکھتے ہیں. کسی بے وقوف ترین شخص سے بھی اگر آپ بات کریں تو وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ وہ عقل مند نہیں ہے. لیکن ہمارا سوال یہ تھا کہ اگر سب عقل مند ہیں اور سب میں عقل ایک ہی طرح کی پائی جاتی ہے تو پھر فکریں اتنی متنوع کیوں ہیں اور کسی ایک نظریے پہ انسانوں کا اتفاق کیوں نہیں ہے؟ تو کل کی گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ عقل دو طرح کی ہے. ایک عقل سلیم اور دوسری عقل سقیم. عقل سلیم وہ ہے جو آپ کو اسلام پہ لائے اور عقل بھلے کتنی ہی فراوان کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ آپ کو اسلام پہ نہ لائے اور اسلام پہ نہ رکھے تو وہ عقل سلیم نہیں ہو سکتی, وہ فقط اور فقط سقیم ہوگی. اس وجہ سے دنیا میں بڑے بڑے عقل مند پیدا ہوئے اس وقت بھی پائے جاتے ہیں لیکن ان کی عقل کبھی بھی اپنے خالق و مالک کو پہچان نہیں سکی. آئنسٹائن آئے, ارسطو آئے, سقراط آئے, افلاطون آئے, اس قبیل کے بے شمار لوگ آئے. کل ہم نے ایک کا نام لے کر چھوڑ دیا تھا کہ کل آپ کو پھر یاد دلائیں گے. ابو جہل. اس کا نام عمر ابن الحشام نہیں تھا, اس کا نام عمر ابن الحشام تھا. اور ایک دلچسپ بات اس کے بارے میں آج آپ کو بتائیں. کل ہم نے بتایا کہ جو دعا ہے کہ یا اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر کو مسلمان کر دے, ان دونوں کا نام عمر تھا ہی نہیں. ایک عمر تھا, ایک عمر تھا. عربی میں اگر عمر کے آگے واو ڈال دیں تو یہ عمر نہیں رہتا, یہ عمر بن جاتا ہے. یہ کیا بن جاتا ہے؟ عمر. تو ابو جہل کا نام عمر ابن الحشام تھا. اسے عمرو بھی پڑھتے ہیں, یہ لفظ عمرو نہیں ہے, یہ عمر بن الحشام. واو سائلنٹ ہے اس میں, اور واو کے آنے کے نتیجے میں آئین کے اوپر جو پیش ہے وہ زبر میں بدل جاتی ہے. تو صاحب جب دونوں کا نام ہی عمر نہیں تھا تو دعا کیسے رسول عربی کریں گے؟ ہماری تو عربی جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے لیکن رسول مدنی اور عربی کی عربی تو خراب نہیں ہو سکتی. تو ہم نے اس کی مثال اس لیے دی کہ ابو جہل قبلہ تصدیق کریں گے, اتنا بڑا شاعر تھا کہ اس کے درس میں 400 تک شاگرد ایٹ اے ٹائم موجود ہوتے تھے اور وہ ایک اس کو اصلاح دے رہے پیچھے بیٹھے ہوئے کہ ایک کو درمیان سے اٹھا کر ایک کو وہاں سے ایک کو وہاں سے. تو عقل تو اس میں بھی تھی اور بڑی فراوان عقل تھی لیکن وہ عقل اسے اسلام پہ نہیں لا سکی. تو محض عقل کا ہونا کافی نہیں, اس عقل کا سلیم ہونا بھی ضروری ہے. اگر وہ عقل سلیم نہ ہو تو وہ اسلام پہ نہیں لا سکتی. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام آپ کے اور میرے خالق و مالک کا پسندیدہ دین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارا پسندیدہ دین ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو مرنا تو اسلام پہ مرنا,
مسلمان مرنا میں تم سے قیامت کے روز اس کے سوا کچھ اور قبول نہیں کروں گا. تو جب وہ اسلام کے سوا کچھ اور ہم سے قبول کرے گا ہی نہیں تو پھر فقط اور فقط ایک ہی راستہ ہوا اس تک پہنچنے کا, ایک کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. یہ جہالت کی انتہا ہے کہ یہ کہا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ اس تک جانے کے بہت سے راستے ہیں, جس راستے پہ چلو گے اسی تک پہنچو گے. اس تک جانے کا فقط ایک راستہ ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کے علاوہ اور اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس وجہ سے اس خیال کو اپنے ذہنوں میں بھی جگہ مت دیجیے گا اور اپنے بہی خواہوں کے ذہن سے بھی اس شک کو نکالیے کہ اس تک پہنچنا ہے تو فقط صراط مستقیم کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے. آپ منحنی ادھر ادھر کے راستوں سے اس تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں کہ اس نے ان راستوں پہ چلنے کی اجازت ہی نہیں دی, ان پہ چلنے کی اجازت ہی نہیں دی. تو صراط مستقیم پہ جب انسان آ جاتا ہے ایک بار تو کیا وہ مرنے تک اسی پہ قائم رہتا ہے؟ رہتا ہے. ان کا خیال ہے کہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے, تو اسی لیے یہ نماز میں بار بار تکرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, بار الہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے استعانت چاہتا ہوں. یہ عبادت والی بات تو ٹھیک ہو گئی کہ آپ اسے یقین دلاتے ہیں بار بار کہ بار الہ سوائے تیرے اور کوئی لائق عبادت نہیں ہے. لیکن یہ استعانت آپ کو کاہے کے لیے چاہیے؟ آپ کو صراط مستقیم پہ آنا تھا, آپ آ گئے, تبھی تو اس کی عبادت کر رہے ہیں. صراط مستقیم پہ نہ آتے تو رام رام جپ رہے ہوتے, یا کوئی نہ کوئی آپ کا بت ہوتا, اس کی پرارتھنا کر رہے ہوتے. تو اب جب صراط مستقیم پہ آ گئے تو اب آپ کو استعانت کیوں چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ آتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, کیونکہ ایک بھٹکانے والا ہے جس نے روز اول ایک لمبی مینڈیٹ لی تھی اپنی عبادتوں کے صلے میں, اپنی عبادتوں کے صلے میں مینڈیٹ لی, اور لی بھی کیا؟ انسانوں کو بھٹکانے کی, انسانوں کو بھٹکانے کی. تو جب بھٹکانے والا موجود ہے تو کوئی ایسا بھی ہر لمحہ موجود ہونا چاہیے کہ جو اس کے بھٹکنے سے بچا سکے. اگر صرف بھٹکانے والا ہو اور بھٹکنے سے بچانے والا نہ ہو تو یہ بندہ تو محتاج ہے. اس کو آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو کسی نہ کسی دن وہ بھٹکا ہی لے گا. تو جب یہ صراط مستقیم پہ آنے کے بعد بھٹک گیا تو صراط مستقیم پہ آنا اس کا چھ معنی دارت ختم ہو گیا کام. تو اس لیے ایک مستعان چاہیے, ایک مستعان چاہیے. مستعان کہتے ہیں اسے جو استعانت فراہم کر سکے. اب آپ استعانت مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
استعانت چاہیے کاہے کے لیے؟ مستعان کے لیے. مستعان کیوں چاہیے؟ تاکہ صراط مستقیم پہ قائم رہ سکیں، اس سے ڈی ٹریک نہ ہو، اس سے گمراہ نہ ہو، اور ہمارے موت تک ہمیں وہ صراط مستقیم پہ قائم رکھے. اس لیے چاہیے مستعان. اب استعانت کا سوال آپ اللہ سے کر رہے ہیں تو مستعان کہاں سے آئے گا؟ اللہ بھیجے گا نا. جس سے سوال کیا جواب وہیں سے آئے گا. تو کل ہمارا سوال آپ سے تھا کہ آپ روزانہ نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہر رکعت میں اس سے یہی دعا کرتے ہیں، تو کیا کبھی اس کا جواب بھی آیا؟ جیسے آپ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں، ایسا سمیع بصیر وہ بھی ہے. تو وہ جب آپ کی دعا کو سنتا ہے تو اسے چاہیے اس کا جواب دے. تو ہمارے تقریباً تمام محترم سامعین کا جواب تھا کہ کبھی انہوں نے اللہ کا جواب نہیں سنا. تو چلیے پہلے آپ کو اللہ کا جواب سناتے ہیں اور پھر وہیں آ جائیں گے جہاں سے چلے تھے. سبحان اللہ. سورہ بقرہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو. مولوی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے ایمان والو.